الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بصر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آپ کے سامنے سورۃ العادیات جو کہ 11 آیات پر یہ سورت مشتمل ہے تلاوت کی ہے. دعا ہے کہ رب العالمین صحیح صحیح بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. میرے بھائی اس سورت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے 5 چیزوں کو بیان فرمایا ہے. وہ 5 چیزیں، پہلی چیز ہے بطور شواہد کے اللہ نے قسمیں اٹھائی ہیں، اور دوسری چیز گھوڑوں کے صفات بیان کیے گئے، اور تیسری چیز جو انسان کے اندر مرض پائی جاتی ہے اس کا ذکر کیا گیا، اور چوتھی چیز اس مرض کی وجہ بیان کی گئی ہے، اور 5ویں چیز مرض کا علاج کیا ہے اس کا ذکر کیا گیا ہے. اب ذرا دیکھیں سورت کی ابتدا کے اندر اللہ نے جو 5 قسمیں اٹھائی ہیں، یہ 5 قسمیں اللہ نے گھوڑوں کی اٹھائی ہیں.
فرمایا کہ ذرا گھوڑوں کی طرف غور کریں، گھوڑوں کا جو مالک ہے وہ اپنے گھوڑوں کو ان کی خدمت کرتا ہے، گھاس ڈالتا ہے، یہ گھوڑوں کے مالک کا کام ہے۔ اور آگے گھوڑے کے وفا کو دیکھیں، حالانکہ جو گھوڑے کا مالک ہے وہ اس کا حقیقی مالک نہیں بلکہ وہ اس کا مجازی مالک ہے، اس کو گھاس ڈالتا ہے۔ اب یہ گھوڑا کتنی خدمت کرتا ہے، دشمن کی فوج کے اندر بھی اس کو گھسنا کیوں نہ پڑے، یہ اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتا، دشمن کی فوج کے اندر بھی گھس جاتا ہے۔ حالانکہ دیکھیں یہ جو اس کا مالک ہے وہ عارضی مالک ہے، حقیقی مالک نہیں، اس کو چارہ ڈالتا ہے۔ اب دیکھو گھوڑے کی وفا کو، گھوڑے کی پھر بدلے کے اندر خدمات کو، انسان کو متوجہ کیا گیا کہ میں اللہ تیرا حقیقی مالک ہوں، خالق بھی ہوں، رازق بھی ہوں، مالک بھی ہوں، اور میں اللہ نے تجھے کس انداز کے ساتھ پیدا کیا ہے، سبحان، میرے کتنا تجھ پہ احسانات ہیں، لیکن اس کے باوجود ذرا اپنی طرف بھی غور کر، تیرے اندر وفا ہے یا بے وفائی پائی جاتی ہے؟ دروازے کون چھوڑو سارے، تیرے اندر وفا پایا جاتا ہے یا تیرے اندر بے وفائی ہے؟ اس کی طرف ذرا غور کریں نا، کیونکہ انسان کی بیماری جو ہے اس کی نشاندہی کی گئی ہے نا، وہ ہے ناشکری۔ اس بیماری کا نام کیا ہے؟ ناشکری۔ تو اللہ رب العالمین نے ناشکری کی وجہ بھی بیان فرماتے ہیں، کیونکہ یہ کامل کتاب ہے، اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے ہر چیز کو واضح کر کے بیان فرمایا۔ بیماری کا ذکر، بیماری کے علاج کا ذکر، بیماری کے اسباب کا ذکر، سب چیزوں کو مولا کریم نے اسی سورت کے اندر بیان کر دیا۔ 11 آیات میں سب کچھ بیان کروا دیا۔ اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، والعادیات قسم ہے تیز دوڑنے والے، سینے سے آواز نکالنے والے کی، تیز دوڑنے والے سے مراد گھوڑے ہیں، کون؟ اور ذبح، جب گھوڑا دوڑتا ہے گھوڑے کے سینے سے آواز نکلتی ہے، اگرچہ ایک قول اس سے مراد اونٹ بھی لیے گئے ہیں، لیکن ذبح اونٹ سینے سے آواز نہیں نکالتا۔ آگے بھی صفات دیکھیں گے تو بات مزید کھل جائے گی کہ اللہ سبحانہ و تعالی گھوڑے کے صفات بیان کر کے میرے مولا قسمیں اٹھا رہے۔ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا
جاتے ہیں. والعادیات ضبحا، تیز دوڑنے والے سینے سے آواز نکالنے والے گھوڑوں کی قسم. گھوڑے کو کس نے پیدا کیا؟ اور انسان کی سواری بنا کے پیدا کیا. اب دیکھیں انسان کا کتنا بڑا مقام ہے کہ اللہ نے گھوڑے کو بنایا، یہ انسان کی سواری ہے. اللہ نے گدے کو بنایا، یہ انسان کی سواری ہے. اللہ نے گائے کو پیدا کیا تاکہ اس کے گوشت اور اس کے دودھ سے تم فائدہ اٹھاؤ. اللہ نے جانوروں کو والخیلا والبغالا والحمیرا لترکبوها وزینا ویخلق ما لا تعلمون، ایسی ابھی مخلوق پیدا کرنی ہے کہ اس دور والے تم اس کو جانتے نہیں. انسان کی سواریاں بنائی، انسان کو سوار بنا دیا. لیکن کتنی مشرک بے عقل ہے، وہ گھوڑے کی بھی پوجا کرتا ہے نادان کے نہیں. اللہ نے گائے کو بنایا، اس کا دودھ استعمال کرو، اس کا گوشت استعمال کرو. اس نے گائے کی پوجا شروع کر. یہ اس کی جہالت. اللہ شرک سے بچا. بندہ جب اللہ کی توحید کو چھوڑتا ہے نا، پھر اس کا نتیجہ یہی نکلتا ہے. آپ دیکھیں گے وہ ذلیل پھرتا ہوا تمہیں نظر آئے گا. کبھی ایک دروازے پہ، کبھی دوسرے پہ، کبھی تیسرے پہ ذلیل ہوتا پھرے گا. والعادیات ضبحا، قسم ہے تیز دوڑنے والے سینے سے آواز نکالنے والے گھوڑوں کی. والعادیات ضبحا، اب یہ جو تیز دوڑ رہی ہیں یہ کس کی فرما برداری کر رہی ہے؟ جنہیں کو شرم نہیں آتی، اپنے اس مالک کی جو عارضی مالک ہے اس کی فرما برداری کر رہی ہے نا. والعادیات ضبحا فالموریات قدحا، ٹاپ مار کر چنگاریاں نکالنے والے گھوڑوں کی قسم. اللہ دیکھیں یہ جب ٹاپ لگاتے ہیں نا، خاص کر جب ان کے سم پہ نال لگا دی جاتی ہے، پتھریلا علاقہ ہوتا ہے، یہ اپنا سم اپنی ٹاپ اس پہ مارتی ہیں تو چنگاریاں نکلتی ہیں. اب دیکھیں اپنے عارضی مالک کو اٹھا کے دوڑ رہا ہے، اس کی خدمت کر رہا ہے. حالانکہ یہ مالک کون ہے؟ اصل بات سمجھنی ہے نا. آج کل مقصد تو بیان نہیں کیا جاتا نا، ادھر ادھر کی باتیں کر کے بس مولوی صاحب کا وقت پاس ہو گیا، جو مقصودی بات ہے وہ بیان نہیں کرتا. یہ عارضی مالک ہے، اس کی فرما برداری ہو رہی ہے، اس کے ساتھ یہ وفا ہو رہا. فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا، صبح کے وقت حملہ کرنے والے. صبح کا ذکر اس لیے کیا گیا، عرب کے لوگ رات کی تاریکی میں حملہ کرنا اپنی بہادری کے خلاف سمجھتے. صبح کے وقت حملہ کرنے والے فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، غبار کو اڑانے والے، غبار اڑتی رہتی ہے، اس کے نتنوں میں داخل ہوتی
دشمن کی فوج میں گھس جاتا ہے، اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کرتا۔ اب دیکھیں 5 قسمیں اٹھانے کے بعد اللہ کیا ذکر فرماتے ہیں، مقصودی بات کو سمجھنا ہے نا۔ إِلَّا الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ۔ انسان، اب انسان نہیں الانسان ہے، یہ لام ابتدائیہ تاکید کے لیے ہے، پھر اس سے قبل انا تاکید مزید ہو گئی، یقیناً انسان بڑا ناشکرا ہے۔ کنود کا معنی صرف ناشکرا نہیں، بڑا ناشکرا ہے۔ اللہ ناشکری سے بچائے۔ یہ کھاتا بھی اسی کا ہے اور اسی اللہ کی توحید سن کے برداشت نہیں کرتا۔ باقی آپ ادھر ادھر کی باتیں کریں نا، کہے گا ہاں مزہ ہی آ گیا، یہ تو مولوی صاحب بزرگوں کو ماننے والا ہے، بھائی مزہ ہی آ گیا جی، آج مولوی صاحب نے دل ٹھنڈا کر دیا۔ آپ کھری توحید سنائیں تو پھر اس کی حالت دیکھیں، پریشان ہو جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے یہ ناشکرا ہے۔ ان الانسان لربہ لکنود، یقیناً انسان بڑا ناشکرا ہے۔ اذا ذکر اللہ وحدہ، جب اسی اللہ کی وحدانیت کا بیان ہوتا ہے، بیان کرنے والا اسی اللہ کی وحدانیت کو بیان کرتا ہے، لوگوں کس کے سامنے جھک رہے ہو؟ جو بے اختیار ہے اس اللہ کو کیوں چھوڑ دیا؟ جس اللہ کے پاس ہر چیز کے خزانے موجود ہیں، وہ اللہ جو اتنی بڑا بیربان ہے، جب بندہ اس کا دروازہ چھوڑتا ہے، وہ اللہ اپنے بندے کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ اے انسان، تجھے کس چیز نے دھوکے میں مبتلا کر دیا؟ حالانکہ تیرا رب تو بڑے کرم والا ہے۔ رب کو چھوڑ کے بابا میری تیرے آگے، وہ اللہ تو میری سنتا نہیں۔ بابا بغیر واسطے کے سن لیتا ہے، اللہ بغیر واسطے کے سنتا ہی نہیں۔ اور اگر یہ ناشکرا نہیں تو اور ناشکرا کون ہوگا؟ ان الانسان لربہ لکنود، انسان بڑا ناشکرا ہے۔ اللہ کی وحدانیت کا بیان کرو، آپ مسئلہ توحید کو کھول کے بیان کریں۔ ایک اللہ، ہر ایک کی سر و پکار کو سننے والا، ہر ایک کی حاجت روائی کرنے والا، ہر ایک کی مشکل کشائی فرمانے والا، ہر ایک کو ضرورت کے مطابق رزق عطا فرمانے والا، ہر ایک کو اولاد عطا فرمانے والا، ہر ایک کو جو مناسب سمجھتا ہے اللہ رب العالمین ہر چیز عطا فرماتا ہے۔ انسان کے بعد جو کچھ ہے اسی اللہ نے عطا فرمایا۔ جب اللہ کی توحید کا بیان آپ کریں تو دیکھیں، قریب ہے کہ بیان کرنے والے پر بھی حملہ کر، سمجھا نا بات کو؟ قریب ہے
یقادون یستون بالذین یتلون علیہم آیاتنا، جو اللہ کا قرآن پڑھ کے سنا رہا ہے قریب ہے کہ یہ ظالم اس پر بھی حملہ کر رہا ہے۔ ایسا نہ شکرہ۔ اور آپ کہیں نا کہ یہ جو حضرت جی تھے نہیں فلاں موقع پہ جی انہوں نے یہ کرامات دکھائی، بالکل جعلی واقعات یا شوبدہ بادی کے واقعات، کوئی جادوگری یا ایسے قسم کے اس کے اونچے ہاتھ کنڈے، تو کہے گا آج پتہ چلا جی ہاں یہ مولوی صاحب جو ہے بڑے اچھے مولانا تھے جی، اس نے بزرگوں کی شان کو بیان کیا ہے۔ اور حیا کرو خدا کا خوف، اس اللہ کی توحید سن کے پریشان ہوتے ہو جس اللہ نے تمہیں بے شمار نعمتیں عطا فرمائی، اور کس کس نعمت کو بیان کیا تھا۔ اب دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالی انسان کی ناشکری بیان کرتی ہے۔ ان الانسان لربہ لکنود، انسان بڑا ناشکرا ہے۔ ناشکرا اس کے مفہوم بیان کیے جائیں، 5 اقوال مفسرین نے بیان کی۔ کتنا اقوال ہے؟ چلو چند ایک اقوال انشاءاللہ میں بھی بیان کر دوں گا اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ۔ اب دیکھیں ناشکری، اتنا بڑا ناشکرا ہے کہ یہ نعمتوں کی تعریف کرتا ہے، نعمت عطا کرنے والے کو بھول جاتا، خوبصورت کو دیکھا اس کی تعریفیں، حالانکہ اگر کوئی خوبصورت ہے اس کا کوئی کمال نہیں، خوبصورتی عطا کرنے والا کون ہے؟ اللہ کا نام لے لیا کریں۔ اس اللہ نے زبان عطا کی ہے، اس اللہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ۔ محفل کو گرم کرو۔ ان سردیوں کے اندر سب کچھ ہوتا رہتا ہے، لیکن شیطان بڑا ظالم ہے کہ جب کوئی دین کی بات ہو تو اس وقت سردی بھی زیادہ لگتی ہے، بدلی وجہ کیا ہے؟ انسان بڑا ناشکرا، سیب دیکھے گا، سیب سامنے پیش کر دیے گئے، کیلے سامنے رکھ دیے گئے، انگور سامنے رکھ دیے گئے، کہے گا سیب بڑا عمدہ سیب ہے، بڑے اعلیٰ قسم کے کیلے اور بڑا اعلیٰ قسم کے آم تھے جی، آج تو جی بڑے لطف اندوز ہوئے، لیکن ظالم یہ کیوں نہیں سوچتا یہ سیب، انگور، یہ کیلے، یہ انار خود پیدا نہیں ہوئے، میرے مولا کریم نے ان کو ایک ہی پانی سے پیدا کر۔ حالانکہ تو جو نعمتیں حاصل کر رہا ہے، نعمتوں کو کھاتا جا، شروع کرتے ہوئے کہتا جا بسم اللہ، درمیان بھی کہتا پھرے سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، اور کسی کا ان نعمتوں میں کوئی حصہ نہیں ہے، کسی بابو کا، کسی پیر کا، کسی غوث کا، جس کو تم نے غوث بنا ڈالا۔ اس لیے میں اس بات کا بھی قائل نہیں، کہتی ہیں کہ بھئی یہ جو غوث ہیں ان کے اختیار کچھ نہیں، کوئی غوث ہے اللہ کے سوا؟ تو یہ کہنا بھی غلط ہے، غوث کتب، کوئی غوث نہیں ہے اللہ کے سوا۔ غوث اعظم کون ہے؟ جنہیں کو شرم نہیں دی اللہ والے ہو، غوث اعظم کون؟ صرف اور صرف میرا اللہ، اور کوئی غوث نہیں ہے، یہ سب شرک اور کفر ہے۔
نعمتوں کی تعریف جو نعمتیں عطا کرنے والا ہے اس کی کوئی تعریف نہیں. حالانکہ بندہ اور نعمتوں کی طرف تو بعد میں غور کرنے کی بات ہے. ذرا اپنی طرف غور کر. أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ. اللہ نے فرمایا کیا میں نے تجھے دو آنکھیں عطا نہیں کی؟ یہ آنکھوں والی نعمت عطا کرنے والا کون ہے؟ کسی تیرے بنائے ہوئے بابو کا اس میں حصہ ہے؟ ان نعمتوں کی قدر ان سے پوچھ جو آنکھوں سے محروم ہے. ہاں سبحان سبحان. أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ. کیا میں تجھے زبان عطا نہیں کی؟ میں نے تجھے دو ہونٹ عطا نہیں کیے؟ یہ ہونٹ خوبصورتی بھی ہے اور بولنے میں بھی یہ معاون ہے. یہ ہونٹ عطا کرنے والا، یہ پیشانی عطا کرنے والا، یہ خوبصورت چہرہ عطا کرنے والا، یہ ہاتھ اور پاؤں، یہ دل اور دماغ عطا کرنے والا، یہ 360 جوڑ عطا کرنے والا، جسم کے ڈھانچے کو بنانے والا، اس کے اندر روح کو پھونکنے والا، پھر پیدا کر کے چھوڑا نہیں. ابھی تو ماں کے پیٹ میں تھا، تیری خوراک کا انتظام کرنے والا. جب ماں کے پیٹ میں تھا وہ میرا اللہ تیری پرورش کرتا رہا. جب ماں کے پیٹ سے باہر آیا اب گلے میں بے حیا تعویذ لٹکا دیتا ہے. اب بابو بچائے گا؟ بابو اپنے آپ کو تو بچائے. جس بابو سے آج تعویذ لکھوا رہا ہے دیکھے گا دوسرے دن وہ چارپائی پہ پڑا ہوگا. ڈاکٹر کے بعد پھرتا ہوا آپ کو نظر آئے گا. کل کو اس پہ موت آ جائے گی. وہ کفن کا، غسل کا، دفن کا محتاج ہوگا. لیکن شیطان تیرے دماغ پہ ایسا مسلط ہو گیا جب اس کو دفن کر دیتا ہے وہ تیرا مشکل کشا بن جاتا ہے. اگر تو ناشکرا نہیں تو پھر ناشکرا کون ہوگا؟ ان الانسان لربه لکنود. 5 قسمیں اٹھائیں، گھوڑے کی 5 صفات بیان کی. عارضی مالک ہے، مجازی مالک ہے. گھوڑے کی وفا تو دیکھو لیکن میں تیرا حقیقی مالک ہوں، میں تیرا خالق ہوں، میں تیرا رازق ہوں، میں تیرے نفع نقصان کا مالک ہوں، میں بھی تجھے سب کچھ عطا کرنے والا ہوں. اللہ تیری نعمتیں کتنا میرے مولا کریم فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. میری نعمتوں کو شمار کرنا شروع کرو. تمہاری یہ بھی طاقت نہیں کہ میری نعمتوں کو شمار کر سکو. لیکن شرم نہیں آتی، ناشکری. اگر بندہ شکر کرنا شروع کر دے نا، اللہ
تو یقیناً میرا اللہ مزید نعمتیں عطا فرماتے ہیں. یہ اللہ کا وعدہ ہے. لئن شکرتم لازیدنکم، شکر کرنا تمہارا کام، نعمتوں میں اضافہ کرنا یہ میں اللہ کا کام. لیکن اس کو صبح کی نماز ہی نصیب نہیں ہوتی، چار پائی پہ پڑا ہے. اور سورج نکلے گا آپ دیکھیں گے اسلام کا سب سے بڑا ٹھیکیدار بھی یہی نظر آئے گا تمہیں. بڑے بڑے فتوے لگائے گا. انسان یقیناً بڑا ناشکر. میرے احسانات کو دیکھو، انسان کی ناشکری کو دیکھو. اللہ ناشکری سے بچائے. فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وقال اللہ شاکرا علیما. اگر تم مومنو ایمان لے آنے والے ہو، ایمان لے بھی آؤ اور شکر بھی کرو، میں اللہ عذاب دوں. مجھے عذاب دینے کی ضرورت ہی کیا؟ مجھے ضرورت ہی کیا ہے؟ تم ایمان لے آؤ، شکر بھی کرو، میں تمہیں عذاب دے کر کیا کروں گا؟ مجھے ضرورت ہی کیا ہے کہ میں تمہیں عذاب دوں؟ کیوں؟ ایمان لے آیا، شکر گزار ہے. میں اللہ کون ہوں؟ شاکر کا معنی کیا ہوتا ہے کہ محنت کرنے والے نے محنت تو اتنی نہیں کی، لیکن جب بدلے کا وقت آتا ہے اللہ بہت زیادہ بدلا تھا. سبحان اللہ. اِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ. یقیناً انسان بڑا ناشکر ہے. وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَشَهِيدٌ. یہ اس بات پر شاہد بھی ہے، خود بھی جب سوچنے لگ جائے اس کا ضمیر گواہی دیتا ہے کہ واقعی میں ناشکرا. میں کون ہوں؟ وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَشَهِيدٌ. میں نے ذکر کیا تھا ابتدا میں کہ 5 چیزوں کا ذکر. کتنا؟ 5. پہلی چیز شواہد، قسمیں. نمبر 2 گھوڑوں کی صفات. نمبر 3 اللہ نے اس میں انسان کی بیماری جو ناشکری کی بیماری ہے اس کا ذکر کیا. پھر اس کے بعد اللہ نے بیماری کی وجہ بیان کی. بیماری کی وجہ، بیماری یہ پیدا کیوں ہوتی ہے؟ فرمایا انہو لحب الخیر لشدید. فرمایا مال کی
محبت اس کے دل میں بہت زیادہ داخل ہے، حالانکہ اس دل میں محبت صرف اللہ کی ہونی چاہیے تھی۔ کس کی؟ دیکھیں وقت نہیں، میں بات کو لمبا تو کر ہی نہیں سکتا۔ پانی کے اوپر کشتی چلتی ہے، یہ پانی پشت بن جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اگر پانی کشتی کے اندر داخل ہونا شروع ہو جائے تو یہ کشتی غرق ہوگی، برباد ہو جائے گی۔ اس طرح ہوتا ہے کہ نہیں؟ محبت دنیا کی اگر ادھر ادھر گھومتی رہے کوئی بات نہیں، لیکن جب دل میں یہ محبت آ گئی سمجھ لے کہ ناکامی شروع ہو جائے۔ ان الانسان لربه لکنود وانه علی ذلک لشہید وانه لحب الخیر لشدید۔ اس کے دل میں مال کی محبت بہت زیادہ ہے۔ دیکھیں محبت تو ہوتی ہے لیکن زیادہ محبت، جب دنیا کی محبت غالب آنے لگے تو بندہ ناشکرا بن جاتا ہے۔ اب مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا، لیکن دکانداری نہیں چھوڑ حیا ہی نہیں کہ اذان کو سنے اور اس کا جواب دے، کلمات کا بھی جواب دے، اور کامل جواب اس وقت ہوگا جب اذان کی آواز سنے گا، مسجد میں آئے گا، نماز قائم کرے گا۔ کوئی حیا نہیں، کوئی شرم نہیں، اسلام کا ٹھیکیدار بنا ہوا ہے، بڑے بڑے دعوے کرتا ہے، ذرا بھر حیا نہ اس کو آتی ہے، اور نہ جو اس کے اتھے مقلد ہے، نہ ان بے حیاؤں کو شرم آتی ہے۔ اب بے حیا جمع ہو گئے نا، آگے پیچھے سب بے حیا۔ انہ لحب الخیر لشدید، یہ ناشکری کی وجہ ہے، یہ بڑا ناشکرا ہے، اور ناشکری کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا اس کے دل میں محبت زیادہ داخل ہو گئی، مال کی محبت حرص میں لگا ہوا ہے، میں زیادہ مال جمع کر لوں، میں زیادہ پیسے جمع کر لوں، میں زیادہ دولت جمع کر لوں، میں بڑی کوٹھی بنا لوں، میرے پاس اعلیٰ قسم کی سواری ہونی چاہیے، میرے نوکر چاکر ہونے چاہیے۔ آپ پتہ تو چلے نا کہ یہ بڑے علاقے کے بڑے چودھری صاحب ہیں، اللہ معاف فرمائے۔ ہاں، اور میرے اللہ کی یہاں بھی بڑا انصاف ہے، کوئی وزیر اعظم ہے، کوئی مزدور ہے، آخری مقام جو ہے وہ سب کا ایک ہے، وہ ہے قبر، وہ ہے آخری لباس، کفن، دفن، قبر، سب کچھ ہے۔ اللہ نے فرمایا او بڑی کوٹھیوں پہ ناز کرنے والا، وہ مزدور بھی اسی قبر میں، اور صدر گورنر تیرے لیے بھی یہی قبر۔ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہے۔ الحمدللہ۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ۔ یار بات ادھوری نہ رہ جائے۔ اب پانچویں چیز کیا ہے کہ ہر بیماری کا علاج ہوتا ہے نا، اور اللہ نے تو جو کچھ بیان کیا وہ کامل بیان کیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے میرا اللہ بیماری کا ذکر کرے اور اس کا علاج نہ بتلائے؟ اللہ نے علاج بھی تجویز کیے، 3 علاج تجویز کیے۔ کتنا بھائی؟ 3 علاج۔
اللہ نے فرمایا کہ میں آپ کے لیے یہ 3 علاج تجویز کر رہا ہوں، آپ ان کی طرف غور کریں۔ افلا یعلم اذا بصر ما فی القبور، کیا نہیں جانتا اذا بصر ما فی القبور، کیا کبھی غور نہیں کیا تو نے مرنا ہے، پھر قیامت کے دن تو نے قبر سے اٹھایا جانا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ ذرا اس طرف اگر غور کرے، موت یقینی ہے، قیامت کا آنا یقینی ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا یقینی ہے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، افلا یعلم اذا بصر ما فی القبور، موت کو یاد کر لے اور یہ سمجھ لے جس اللہ نے پہلی بار پیدا کیا وہ اللہ دوبارہ پیدا کرے گا، وہ اللہ حساب و کتاب لے گا، ناشکری کا علاج ہو جائے گا۔ لیکن غور ہی نہ کرے، کبھی سوچا تک ہی نہیں ہے، نہیں اللہ معاف کر دے گا۔ عجیب منطق ہے، نافرمانی کرتا ہے۔ ایک مزدور مالک نے اس کے ذمہ جو کام لگایا، بے آپ یہ سارا دن کام کریں، شام کو آپ کو مزدوری مل جائے گی۔ اب سارا دن ادھر ادھر گھومتا رہا اور وہ شام کو شام کو جو ہے نا مجھے مزدوری مل جائے گی۔ آرمی مالک ان کو تو پورے حالات کا بھی پتہ نہیں ہوتا نا، شام کو مالک آئے پتہ چلے کہ یہ تو سارا دن ادھر ادھر گھومتا رہتا ہے تو مزدوری تو ملے گی نا اس کو، یا 2-4 پکڑ کے ہو سکتا ہے وہ لگا بھی دے۔ نہیں سمجھ رہے میری بات کو؟ اب دیکھیں نا اس کے کام، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، سرکشی کرتا ہے، بدماشی میں تلا ہوا ہے، متکبر غرور کا مالک بن چکا ہے، اپنے آپ کو بڑی بلا سمجھتا ہے، اور ساتھ ساتھ اللہ مجھے معاف کر دے گا۔ یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ تم سرکشی کرو اور اللہ معاف کر دے گا؟ معافی کی امید تو وہ رکھے، اللہ کی اطاعت کرتا ہے لیکن کہتا ہے میں حق ادا نہیں کر سکتا، امید ہے میری کوتاہی کو اللہ معاف فرمائے۔ سمجھے نا بات؟ کتنی علاج میرے اللہ نے تجویز کیے، کیونکہ وقت بہت ہو چکا ہے نا، اختصار بھی کرنی ہے۔ افلا یعلم اذا سینوں کے اندر ہے، قیامت کے دن ان کو ظاہر کر دیا جائے گا۔ کیا کر دیا جائے گا؟ اب دیکھیں، دنیا میں فیصلے ظاہر پہ ہوتے ہیں، اگلے جہان فیصلے باطن پہ ہوتے ہیں۔ مسجد کیوں بنوائی، مدرسہ کیوں بنوایا، یہ بظاہر لوگوں کے سامنے یہ جو کہتا ہے میں نے فلاں کر دیا اور میں نے فلاں کر دیا، اس کا اصل مقصد کیا تھا؟ قیامت کے دن فیصلے ہوں گے باطن پہ، کیا میری رضا کی خاطر کیا یا کوئی اور مقصد تھا؟ اگر یہ بھی بندہ سوچ لے، اب دیکھیں نماز اخلاص کے ساتھ پڑھے گا کہ نہیں؟ اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا تو اس کی رضا کی خاطر خرچ کرے گا،
یا یہ کیونکہ بڑے ملا صاحب لہذا ان کی خوشامد کرو جی، ان کی چمچ گیری کرو، اللہ کی رضا اللہ کری ورنہ باقی سب ذلیل، اللہ کی رضا والے بہت کم ہوتے، ورنہ یہ گدی نشین جو لوگ ہیں ان کے پجاری شخصیت پرست، ایک قبر پرست آیا دوسرا شخصیت پرست، اس نے سر دکھا اور دعویٰ کیا میں بڑا موحد ہوں۔ اگر تو موحد ہے تو اور کون ہے؟ ہاں کیا ان کو تو شرم نہیں آتی، مجھے شرم آتی۔ افلا یعلم اذا بصر ما فی القبور وحصل ما فی الصدور یوم تبلی السرائر، قیامت کے دن یہ جو اندر بھید ہے راز ہے ان کو ظاہر کیا جائے گا، ان کی جان پڑتال ہوگی۔ اصل اس کا مقصد کیا تھا؟ یا میری رضا کی خاطر یہ لوگوں کو قرآن سناتا تھا یا کوئی اور مقصد تھا؟ چلو فیس بن جائے گی، 2-4 پروگرام لگ گئے تو فیسیں اچھی بات ہے، یہ تو اگلے جہان فیصلہ ہوگا۔ افلا یعلم اذا بصر ما فی القبور وحصل ما فی الصدور ان ربهم بهم یومئذ لخبیر۔ او انسانو کیا نہیں سمجھتے کہ تمہارا رب خبیر ہے، اب بھی خبیر ہے، قیامت کے دن بھی اللہ کو تمہارے سب حالات کا پتہ ہوگا، وہ اللہ خبیر ہے۔ اگر ہم سب یہ مان لیں اللہ خبیر ہے، آپ خود سوچیں کوئی چوری کرے گا، کوئی ڈاکہ، کوئی زنا، کوئی بدکاری، کوئی کسی کے حق پہ ڈاکہ ڈالے گا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اب دیکھیں لوگوں کا حیا، اللہ کا کوئی حیا نہیں۔ اگر یہ عقیدہ رکھ لے کہ اللہ خبیر ہے، اللہ بصیر ہے، اللہ علیم ہے، وہ عالم الغیب والشہادہ ہے، یہ اللہ کی نافرمانی کیسے کرے؟ فرمایا یہ 3 چیزیں میں نے بتلائی نا، ان کے مطابق عقیدہ رکھیں اور غور کریں، یقیناً یہ جو ناشکری کی بیماری ہے اس کا علاج ہو جائے گا۔ اور جب انسان شاکر بن جائے سبحان، تو اللہ کا وعدہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم شکر کرو میں نے تمہیں اضافہ فرماؤں گا۔ دنیا کی نعمتیں یہ کیا نعمتیں ہیں؟ عادت تو لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا بشر۔ اپنے نیک بندوں کے لیے میں اللہ نے ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں، کسی آنکھ نے ان نعمتوں کو دیکھا نہیں ہے، کسی کان نے ان کی پوری تعریفیں سنی بھی نہیں ہے، اور کسی کے دل میں بھی وہ خیال تک نہیں آیا۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو میں نے تمہیں اضافہ کروں گا، جنت داخل کر کے نعمتیں بے شمار ہمیشہ کے لیے دیتا رہوں۔ لیکن ناشکری وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم نے ناشکری کی تو سمجھ لو میرا عذاب بھی بہت سخت عذاب ہے۔
اللہ ہم سب کو شاکر بنا دے، اللہ نہ شکری سے بچائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔